تو نوح علیہ السلام کی بھی اللہ ساری کہانی سنا رہے ہیں. نوح علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں میرے مولا دن کو بھی پھرا اور رات کو بھی پھرا. صرف تقریر کرنے نہیں آتا تھا جمعے کی تقریر کی، جیسے ہمارے خطیب حضرات، جیسے ہمارے علماء حضرات تقریر کی اور گھر میں گئے، تقریر کی اور اندر گئے ہیں، استاد جی نے سبق پڑھایا اور اندر گئے. نبی کیا کرتے ہیں؟ نہیں، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے مولا میرے لیے دن نہ تھا، رات نہ تھی، میں تو تیرے پیغام کو لے کر چکی کی طرح گھومتا رہا، پہیے کی طرح گھومتا رہا، لیل و نہار کی طرح میری گردش، جیسے دن کو قرار نہیں رات کو قرار نہیں. میرے مولا مجھے بھی نہ دن میں قرار تھا نہ رات میں قرار تھا، میں بھی ڈھلتا رہا اور چلتا رہا، رات ڈھلی میں بھی ڈھلا، دن آیا میں بھی آیا. لیکن آگے جواب کیا؟ اب تم لوگ سن رہے میں سنا رہا ہوں، اور تم سارے یوں کر کے بیٹھ جاؤ تو میں تو کہوں گا چلو بھائی بس بیان ختم، بولو کون تیار. اور اگر آپ سارے ادھر منہ کر کے بیٹھ جاؤ تو میں بجائے بیان کرنے کے الٹا آپ پہ چڑھائی شروع. بڑے بدتمیز لوگ ہو، بڑے بیوقوف لوگ ہو، اور دیکھتے نہیں میں اللہ کی بات سنا رہا ہوں، تم منہ ادھر کر کے بیٹھے ہو. ذرا نوح کی تو سنو. 950 سال جس شخص کے ساتھ یہ ہوا ہو وہ کتنے دھن والا تھا، کتنے جگر والا تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ یا اللہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، جب ان سے بات شروع کرتا جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، وہ یوں کر کے بیٹھ جاتا. اب تم سارے یوں کر کے بیٹھو، میں بول سکتا ہوں؟ میری طاقت ہے کہ میں اس کے بعد بولوں؟ صرف بولتے نہیں، یہ نہیں کرتے، بلکہ کپڑا اٹھاتے تھے، یہ سر پہ کپڑا اور یوں کان میں، نہیں سنیں گے تیری. واہ واہ کیا کمال ہے نبیوں کا. نبیوں کی سب سے خیر، نبیوں کے فضائل کو کون بیان کر سکتا ہے، لیکن انبیاء میں جو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے وہ یہ دعوت ہے کہ وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں اوروں کو جہنم سے بچانے کے لیے. یہی چیز ان کو ممتاز کرتی ہے، یہی چیز ان کو بلند و بالا کرتی ہے. تو 950 سال ایک آدمی کے سامنے قوم ہے، کانوں میں انگلیاں، چہرے کو ڈھانپا ہوا کپڑے سے، اور پھر نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں اور زور سے بولا تاکہ کانوں میں انگلیاں بھی ہوں تو بات میری اندر چلی جائے. ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے پکار کے انہیں تیری بات کو، تیرے پیغام کو سنایا. واسررت لہم اسرارا، پھر میں ایک کے پیچھے بھی جا کر اس کی منت کر کے میں نے اس کو تیرا پیغام سنایا. میں نے کیا کہتا تھا یہ بھی بتایا. اللہ کو دیکھو، جو چیز آدمی کو پسند ہوتی ہے نا، آدمی اس کا ذکر لمبا کرتا ہے. ہمارا ایک بزرگ ہے چاچا، وہ کپاس کا نا مجنون ہے، اس کو کوئی کپاس کا لفظ سنا دو پھر تھوڑی خیر نہیں، 2 گھنٹے تک لیکچر سنے بغیر تسی نہیں اٹھ سکتے ہو، شروع ہو جائے گا. پھر ہائے جو چیز آدمی کو پسند ہوتی ہے نا لمبا کرتا ہے. نوح علیہ السلام کا رونا دھونا اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کا کی کو بھی قرآن میں ذکر کیا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ میں نے یہ کہا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، وہ میرے بندو، میری امت، میری قوم، اپنے اللہ کے آگے توبہ کر لو، وہ بڑا کریم غفور و رحیم. یرسل السماء علیکم مدرارا، موسم پہ بارشیں آئیں گی، وقت پہ آئیں گی، وقت نہیں ہوگا تو ٹل جائیں گی، وقت آئے گا تو ہو جائیں گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد کو تمہارا مددگار بنائے گا، مال کو تمہاری مدد کے لیے استعمال کرے گا، مال اولاد سے تمہاری مدد کرے گا. تمہاری اولاد دیکھو نا، اولاد ہو نافرمان ہو تو برباد ہوگی زندگی، مال ہو اور مصیبتیں ہو تو برباد ہوگی زندگی. تو میرے اللہ کی کیا بات سنائی نوح علیہ السلام نے؟ یمددکم باموال وبنین، مدد ہوگی تمہاری اولاد سے، مال سے. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، نہریں بھی بہیں گی، باغات بھی ہوں گے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، ارے اللہ کی قدر پہچانو، اللہ کی قدر پہچانو، وہ تمہارا خالق ہے. الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، یہ 7 آسمان تو دیکھو. وجعل القمر فیہن نورا، اس میں تم چاند کو دیکھو. وجعل الشمس سراجا، ذرا سورج کا چراغ تو دیکھو، چاند کا نور تو دیکھو، اس زمین کا فرش تو دیکھو، اس میں اپنا نکلنا تو دیکھو، اس میں مر کے لوٹنا تو دیکھو. الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، دیکھتے نہیں تمہارے رب نے زمین کیسے بنائی ہے کہ تم سب کو سمیٹ کے چل رہی ہے، اوپر زندہ ہیں نیچے مردہ ہیں. 3-4 دن پہلے مجھے ایک آدمی، یہ جو بلدیات وغیرہ کے جاننے والے، وہ مجھے بتا رہا تھا
کہ میانی لاہور کے قبرستان میں 38 کروڑ آدمی دفن ہو چکا ہے، 38 کروڑ، اور لاہور بھی قائم ہے، زیر زمین بھی قائم ہے، اوپر زندہ چلیں نیچے مردہ رہیں۔ یہ زمین دیکھو اپنے رب کی، یہ اس لیے نہیں بچھائی گئی زمین کہ تم اس پر موسیقی کی محفلیں سجاؤ اور اس پر ناچ گانے کی محفلیں سجاؤ اور اس پر گٹار پکڑ پکڑ کے ناچو اور لڑکیاں گھنگرو باندھ کے ناچیں اور شراب کا دور چلے اور زنا کے اڈے قائم ہوں اور جوئے کے اڈے قائم ہوں اور نافرمانیوں کی آگ بھڑکے۔ یہ دھرتی اس لیے نہیں بچھائی گئی، بچھانے والے نے تمہیں دی تھی۔ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور۔ اس میں راحت پکڑو، اس میں حلال کماؤ، اس میں اس کی بندگی اور اطاعت کرو، پھر لوٹ کے اللہ کی طرف آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ساری کہانی سنائی۔ اچھا، نوح علیہ السلام جب اللہ سے فریاد کر رہے تھے نا، دیکھو اس میں اللہ تمہیں دعا کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ پہلے اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کو اپنے دکھ دکھڑے سنایا کرو، اپنے غم سنایا کرو، پھر اس سے مانگا کرو۔ سیدھے ربنا یہ جو ہمارے امام مانگتے ہیں، دعائیں کچھ یاد ہوتی ہیں، وہ سیدھا ہاتھ اٹھا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، پیچھے بیٹھوں کو کوئی پتہ نہیں آگے مولوی صاحب کیا مانگ رہے ہیں، وہ بھی آمین آمین کرتے رہے، اوپر کڑیاں گنتے رہے تو نیچے آمین کہتے رہتے ہیں، اور پھر کوئی امین امین کرتے رہے، امین پتہ نہیں امین ہے چودھری امین ہے کہ آمین ہے، یہ بھی ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، اس کو دعا نہیں کہتے، یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا نہیں ہے، جبھی تو ہماری سنتا نہیں ہے۔ مانگو کھٹ سنتا ہے، مانگو فٹ سنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی صورت میں اللہ دعا کا طریقہ بتا رہا، اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، غم بتاؤ، اپنے دل کھول کے رکھو، پھر کہو یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ دے دے۔ یہ ادا اللہ کو پسند ہے۔ تو نوح علیہ السلام اللہ کو کہانی سناتے 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 جب یہاں تک پہنچے، ہے تو اللہ کو اللہ کو ایسا پیار آیا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی بات خود اچک لی۔ وقال نوح، یہ وقال نوح کا جو اضافہ ہے یہ یوں ہے کہ وہ نوح پھر یہ کہہ رہا تھا، اس کی یہاں ضرورت نہیں پچھلے کلام کے لحاظ سے۔ قال نوح قال رب انی دعوت قومی، ایک دفعہ قال آ چکا ہے، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ دوبارہ کیوں کہا ہے؟ اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بات خود لے لی، کہا قال نوح، پھر میرا نوح یہ کہہ رہا تھا رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا۔ یا اللہ، او میرے بندو، اے امت محمد، تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تمہیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تم بھی حق کے داعی ہو، تم بھی حق کے پھیلانے والے ہو، تم بھی حق کی تبلیغ کرنے والے ہو۔ سنو حق والوں نے علی الارض من الکافرین دیارا، کوئی زندہ نہ چھوڑنا، تو ٹھیک ہے، ہو گیا۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، آسمان سے پانی برسا، زمین کے روئیں سے چشمے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جاندار کو بھی زندہ نہ چھوڑا، سب کو پانی کے نیچے پہنچا دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ انبیاء حق کے داعی، یہ امت حق کی دعوت دینے والی، شیطان کفر کا داعی، اس کے شتونڑے کفر کے داعی، ان کا صلہ کیا ہے؟ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تم پر میری لعنت، تم پر میری لعنت، تمہارے ساتھیوں پر میری لعنت، باطل کے پھیلانے والوں پر اللہ کی لعنت، اور جو حق کی دعوت دینے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین۔ نوح علیہ السلام کھپے تو اللہ نے کہا نوح میرا تجھ پہ سلام ہو۔ ایک طرف لعنت آ رہی، ایک طرف سلام آ رہا ہے، نوح میرا تم پہ سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل اٹھے، اللہ نے بچایا تو اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم میرا تم پہ سلام ہو۔ موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے قربانیوں کی تاریخ لکھ دی، تاریخ اور دھرتی کے صفحات پر، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو سلام پیش کیا، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ الیاس علیہ السلام کی کہانی قرآن نہیں سنا تھا، قرآن نہیں سنا تھا، لیکن کوئی ہوگی زبردست جو اللہ نے کہا سلام علی الیاسین،
اے الیاس میرا تم پہ سلام ہو۔ پھر اللہ نے سارے نبیوں کو اپنے سلام کی چھاؤں میں لے لیا کہ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اے میرے رسولو، اے میرے نبیو، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر اس اپنے نبی کی سن لو، جب ہمارے نبی پہ سلام کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے سلام علی محمد نہیں فرمایا، جیسے اور نبیوں پہ سلام ہے، سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے سلام علی محمد۔ ٹھیک، تو اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، تو اللہ فرماتے سلام علی احمد، سلام علی النبی الامی۔ نہیں 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 نہیں، آپ کی شان جدا، آپ پہ سلام جدا، آپ کا مرتبہ سوا، آپ کا سلام درود و سلام بھی سوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے بات کو شروع کیا، ان اللہ، اپنا نام لے کر آیا، ان اللہ، پھر اپنے فرشتوں کو شامل کیا، وملائکتہ، ہو کا اضافہ ہے، الف لام سے کام چل سکتا تھا، ان اللہ والملائکہ، کام مطلب ایک ہی تھا، اللہ نے الف لام کو ہٹا کے اپنے نام کو ذکر کیا، ان اللہ وملائکۃ اللہ، اصل عبارت یہ ہے، ان اللہ وملائکۃ اللہ، اپنے نام کو 2 دفعہ لایا اپنے محبوب کی شان کی بلندی بتانے کے لیے، آپ کے عزت اور احترام کو ہمارے دلوں میں اتارنے کے لیے، ان اللہ وملائکتہ، سنو بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے، اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، اس عظیم الشان نبی پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، پہلی امتوں کو یہ حکم نہیں آیا، اس امت کو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم کیوں چپ بیٹھے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے محبوب پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ یصلون علی النبی کا مطلب یہ نہیں کہ درود پڑھتے ہیں، یصلون علی النبی کا مطلب ہے درود پڑھتے رہتے ہیں، مسلسل درود پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں نہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ اب کیا ہے، اوپر فرشتے اور اللہ پڑھ رہا ہے، نیچے ہم پڑھ رہے ہیں، ہم تو کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں۔ روضہ مبارک پر صبح 70,000 فرشتہ آتا ہے اور شام تک درود و سلام پڑھتا ہے، پھر شام کو وہ چلے جاتے ہیں اور شام کو ایک نئی صف آتی ہے 70,000 فرشتوں کی، وہ درود و سلام پڑھتی ہے اور صبح تک پڑھتی رہتی ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، جب مدینہ بھی مٹ جائے گا، مسجد نبوی بھی مٹ جائے گی، اور بیت اللہ بھی مٹ جائے گا، اور قبلہ بھی مٹ جائے گا، اور کعبہ بھی مٹ جائے گا، اور مسجد حرام بھی مٹ جائے گی، مدینہ اور مکے کا نشان مٹ جائے گا، پر 70,000 فرشتہ روز مدینے کی وادی میں اترے گا اور شام تک درود و سلام پڑھے گا، اور شام کو 70,000 اترے گا اور صبح تک پڑھے گا، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ ایمان والے موجود ہیں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ بھی فرشتے بھی، سورج مغرب سے نکلے گا، ایمان والے بعد میں مر جائیں گے، زمین پر کافر رہ جائیں گے، ایمان والے ختم ہو جائیں گے، اب آسمان کا اللہ اور فرشتے وہ اپنے نبی پر درود پڑھیں گے، پھر قیامت کا نکارہ بجے گا اور اللہ آسمان کے فرشتوں کو بھی موت دے دے گا، پھر اللہ اکیلا باقی رہ جائے گا۔ تو یصلون کا مطلب ہے کہ اس وقت اکیلا اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق کی دعوت دینے والوں کو یوں عزت بخشی، یوں عزت بخشی۔ سلام ان کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ نے کسی بادشاہ سے بات نہیں کی، کسی صدر سے بات نہیں کی، کسی وزیر سے بات نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ آئے، اللہ نے کسی کو اپنے کلام کا شرف نہیں بخشا۔ یہ بکری چرانے والے موسیٰ علیہ السلام، گھر سے بے گھر، در سے بے در، مسافری پردیس کی زندگی، اور 10 سال کی بکریاں چراتے ہوئے آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں، اور ایک دم وادی روشن ہو جاتی ہے اور درخت میں نور ہی نور بھر جاتا ہے، اور اللہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام ہونے کا شرف بخشتا ہے اور کہتا ہے انی انا ربک یا موسیٰ، یا موسیٰ انی انا ربک۔ کوئی ہے یہ؟ ایک ذمہ دار تھا ہمارا، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا زمانہ تھا، تو وہ
اس کی محفل میں شریک تھا تو اس سے 2-4 منٹ اس کو بولنے کا موقع مل گیا. جب وہ آیا نا واپس، جب لوگ بات کریں تو وہ منہ ادھر کر لے، وہ ادھر سے بات کریں ادھر کر لے. وہ کہنے لگے میاں صاحب تو ان کی ہو گیا ہے. وہ کہنے لگا اسے منہ نال بھٹو نال گل کی تھی توڑے نال کی میں کرا ہوں میرا منہ وڈا ہو گیا ہے، منہ وڈا ہو گیا اسے منہ نال بھٹو نال گل کی تھی توڑے نال کی میں کرا. ایک چھوٹے سے اپنے جیسے انسان سے بات کرنے میں یہ لطیفہ بھی ہے اور اس کی ترجمانی بھی ہے. یہ سچی بات بتا رہا ہوں، اس کی ترجمانی بھی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو بڑا سمجھا کہ میں پاکستان کے بادشاہ سے بات کر کے آ رہا ہوں. اب یہ منہ عام منہ نہیں رہا. وہ کیسا انسان ہوگا جس سے اللہ بات کر رہا ہو. اور آگے اس کو جواب، سوال جواب ہو رہا ہو، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ. کیا بات ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جوتے اتار کے بیٹھ، تسلی سے بات کریں. سبحان اللہ، تسلی سے بات کریں. تسلی سے آدمی کس سے تسلی سے بات کرتا ہے؟ اور جس سے محبت، تعلق، اپنائیت ہوتی ہے. ورنہ کھڑے کھڑے ہاں جی بولو بھائی کیا کہنا ہے. میرے ساتھ یہی ہوتا رہتا ہے، ملنے والے بہت زیادہ، میں اکیلا تو کوئی میرے ساتھ ہاں بھائی ابھی بول مختصر بول جلدی بول. ادھر سے بولا ادھر سے بولا، راستے میں فارغ کیا، کھڑے کھڑے فارغ کیا. لیکن کچھ تعلق والے بھی ہوتے ہیں، بھائی آپ تشریف لے آئیں، بیٹھیں، میں فارغ ہو کر آپ سے بات کرتا ہوں. یہی تو میرا رب اپنے موسیٰ سے کہہ رہا ہے، فاخلع نعلیک. موسیٰ جتی لاتے آ کوئی پیار دی گل کریے، کھڑے کھڑے گل نہیں ہوندی عاشق معشوق دی. جتی لا بہ جا. انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ وانا اخترتک. میں تجھے پسند کر چکا ہوں. فاستمع لما یوحیٰ، تیری میری بات ہونے لگی، سن میں کیا کہہ رہا ہوں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. سارے نبیوں کی دعوت حق، اور حق کیا ہے؟ اللہ. ذالکم اللہ ربکم الحق. اور اللہ کی دعوت کیا ہے؟ یہ لوگوں کو بتاؤ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا. اللہ ایک ہے، شریک نہیں. اللہ ایک ہے، وزیر نہیں. اللہ ایک ہے، مشیر نہیں. اللہ ایک ہے، بیوی نہیں. اللہ ایک ہے، بیٹا نہیں. اللہ ایک ہے، اس کا لاؤ لشکر، اس کی حفاظت کے لیے اس کو کسی لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں. اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. شرق و غرب اللہ ایک ہے، شمال و جنوب اللہ ایک ہے، زمین آسمان اللہ ایک ہے، خلا فضا اللہ ایک ہے، دریا سمندر اللہ ایک ہے، پہاڑ جنگل اللہ ایک ہے، صحرا میدان اللہ ایک ہے، جن ہوں انسان ہوں اللہ ایک ہے، فرشتے ہوں اللہ ایک ہے، جنت و جہنم ہو اللہ ایک ہے، ماضی و حال ہو مستقبل ہو اللہ ایک ہے، دن ہو رات ہو اللہ ایک ہے، میٹھا کھارا پانی ہو اللہ ایک ہے، جوڑا جوڑا ہو اللہ ایک ہے. ہر چیز کا جوڑا بنایا. اپنی ذات جوڑے سے پاک، وطر ہے، تنہا ہے، احد ہے، واحد ہے، صمد ہے. یہ حق کی دعوت ہے. یہی آپ کا کام ہے، یہی میرا آپ کا کام ہے. ہم حق کے دائی ہیں، ہم باطل کے دائی نہیں ہیں، ہم حق کے دائی ہیں. اس امت کی عزت امتیاز ہے. اللہ نے ہمیں نبیوں، پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا 136 دفعہ قرآن میں نام آیا ہے. اور سنانے کو تو ایک دفعہ کافی نہیں. اللہ کیوں بار بار سناتا ہے؟ جب دیکھو، جب کسی چیز کو دل میں اتارنا ہوتا تو اسے بار بار سنایا جائے. اگر پیپسی والے روز کوئی نئی کہانی سناتے، پیپسی مارکیٹ نہ بنا سکتی. مارکیٹ اسی وقت بنتی ہے جب ایک ہی چیز کو سناتے جاؤ سناتے جاؤ سناتے جاؤ تو سحر ہو جاتا ہے، سحر ہو جاتا ہے، اثر ہے. مدرسے کے بچے پڑھ رہے تھے، ان کو شرارت ہوئی چھٹی کریں تو قاری صاحب سے بات، ایک بچہ گیا کہنے قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے. الو چل بیٹھ جا، بکواس نہ کر. پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا لڑکا گیا، قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے، بھگ جا، الو بیٹھ جا. پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسرا لڑکا گیا، قاری صاحب آپ کو بخار ہے؟ تو قاری صاحب کی ہوں نکلی، چل چل بیٹھ جا کچھ نہیں. پھر چوتھا لڑکا آیا، قاری صاحب آپ کو بخار لگتا ہے؟ کہا ہاں یار کچھ لگ تو رہا ہے یار. پھر پانچواں آیا، قاری صاحب آپ آرام فرما، آپ کو بخار ہے؟ کہا چلو تجھے چھٹی کرو، میں بھی آرام کرنا.
بول میں ایک طاقت ہے. دیکھتے نہیں ہو سارا باطل کس پر پھیلا ہے؟ بول پر پھیلا ہے. روز دعوت چل رہی ہے، روز دعوت چل رہی ہے، روز دعوت چل رہی ہے. ہماری ساری نسل کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے، ساری نسل گانے کی رسیاں بن گئی، ساری نسل آوارگی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے چکر میں پھنس گئی، ساری نسل ماں باپ کے آگے دلیر ہو گئی، مائیں رول گئیں، باپ ذلیل ہو گئے، خون کے رشتے ٹوٹ کے رہ گئے، اور پیسے کی پوجا ایسی ہوئی کہ ایمان کے جنازے بھی اٹھے، غیرت بھی گئی، سب کچھ گیا. چند سکوں پر سب کچھ بیچ کے سب کچھ بیچ دیا. یہ دعوت پر ہوا ہے. اور قرآن بھی دعوت دیتا ہے، نبیوں نے دعوت دی ہے. اس دعوت پر اللہ نے عزت بخشی. کسی سے کلام کیا جا رہا ہے، کسی کو عرشوں پہ بلایا جا رہا ہے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کسی کا نام بلند کیا جا رہا ہے، کسی کو آگ کے ڈھیر پہ بٹھا کر زندہ بچا کے دکھایا جا رہا ہے، کسی کو چھری کے نیچے سے نکالا جا رہا ہے، کسی کے لیے سمندر کو پھاڑا جا رہا ہے، کسی کے اشارے پر پتھر کو پھاڑ کے اونٹنی کو نکالا جا رہا ہے، کسی کے اشارے پر مردے کو زندہ کیا جا رہا ہے، اور مٹی کے پرندے میں جان ڈال کے اسے ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، اور اوپر سے دسترخوان اتارے جا رہے ہیں، اور کسی کے اشارے پر صحراؤں میں بٹھا کر رزق دیا جا رہا ہے. یہ سب کسی کے اشارے پر ہوائیں تابع ہو کر ہوا تخت کو اڑا کے لے جا رہی ہے. اوہو، یہ عزت اعزاز نبیوں کو دیا گیا، نبیوں کو دیا گیا. ہر آدمی کے اندر یہ جو عمر ہے نا آپ کی، کہتا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کر کے مرنا چاہتا ہوں. اور تصور کیا ہے کہ میری شہرت ہو جائے، میری عزت ہو جائے، میرے پاس لمبی گاڑی آ جائے، بڑا گھر ہو جائے، بڑی ڈگری ہو جائے، بڑی پوسٹ مل جائے، بڑا عہدہ مل جائے، بڑا کاروبار مل جائے. اس کو کہتے ہیں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. کرو وہ جو اللہ کہہ رہا ہے. دعوت دینے والے بن جاؤ، پیغام حق کو پھیلانے والے بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان تمہارے ذکر سے زندہ کر دے گا. نبیوں کے تذکرے کیسے زندہ ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 3,500 سال ہو چکے ہیں، ان کا تذکرہ کیسے زندہ ہو رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے 5,500 سال ہو چکے ہیں، ان کا تذکرہ کیسے زندہ ہو رہا ہے؟ اور قرآن کیسے ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں کرتا چلا جاتا ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ امت معمولی امت نہیں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ان کو دعوت کا کام ملا ہے. ساری دنیا مال کی طرف بلا رہی ہے، ہمارا کام ہے اللہ کی طرف بلانا. اننی انا اللہ، اننی انا اللہ، دنیا کو بتانا کہ کام بنانے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، زندگی دینے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، مدد کرنے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، جنت دینے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، جہنم کو بھڑکانے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، آسمان کے چھت کو اٹھانے والا ایک اور وہ اللہ، زمین کا فرش بچھانے والا ایک اور وہ اللہ، ہواؤں کا چلانے والا ایک اور وہ اللہ، اور دکھی کی سننے والا ایک اور وہ اللہ، گونگے کی سننے والا بھی اللہ، اور پتنگے کی سننے والا بھی اللہ، اور پروانے کی سننے والا بھی اللہ، اور خاک کے نیچے رینگنے والے کیڑے کی سننے والا بھی اللہ، اور پانیوں کی تہ میں تیرنے والی مچھلیوں کی سننے والا بھی اللہ. یہ ہماری آبدوز، بڑی سے بڑی آبدوز 400 میٹر سے نیچے نہیں جا سکتی. 400 میٹر پر جا کر نیچے جائے گی تو پچک جائے گی، برباد ہو جائے گی. اور بحر الکاہل 11 کلومیٹر کہیں کہیں گہرا ہے. 11 کلومیٹر کی تہ میں اللہ مچھلیوں کو پیدا کر کے چلا رہا ہے. 11 کلومیٹر کا وزن اپنے اوپر اٹھا رہی، اور وجود اتنا اور وجود اتنا اور وجود اتنا اور وجود اتنا، اور اوپر 11 کلومیٹر پانی کا وزن. اس کی پکار کو بھی سننے والا اللہ ہی ہے. یہ دعوت جا کے ساری دنیا کو دو. اللہ کی قسم، جدھر گزرو گے اللہ کی محبت کی نظریں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گی، اللہ کا سایہ تمہارے اوپر ہوگا. اب مر کے بھی اللہ زندہ رکھے گا. یہ بیٹھنے کا زمانہ نہیں ہے. باطل تو گھر گھر دعوت دے کے جا رہا ہے، گھر گھر اپنی آواز پہنچا رہا ہے. ہم کہو ہم تو کنویں ہیں، کوئی آئے گا تو پانی پلائیں گے، کوئی نہیں آئے گا تو نہیں پلائیں گے. ہائے ہائے، یہ کیا ظلم و ستم ہے، یہ کیا ظلم و ستم ہے کہ انسانیت تڑپ رہی ہو اور تم کو میرے پاس آؤ گے تو پانی پلاؤں گا. جب وبا پھیل جاتی ہے تو پھر ڈاکٹر بھی نکل پڑتے ہیں. پھر دیکھتے نہیں ہو جب زلزلہ آیا تو ہسپتال وہاں شفٹ ہو گئے. یہ نہیں کہا گیا
कि मरीजों को उठा के लाहौर लाओ, फैसलाबाद लाओ, मुल्तान लाओ। फैसलाबाद के डॉक्टर भागे, लाहौर के डॉक्टर भागे, मुल्तान के डॉक्टर भागे, कराची के डॉक्टर भागे, और मेडिकल स्टूडेंट भी भागे। अभी डॉक्टर बने भी नहीं और जा रहे हैं, अभी डॉक्टर बने भी नहीं और जा रहे हैं। आज कुफर की वबा है, जिना की वबा है, शराब की वबा है, मौसीकी की वबा है, जुए की वबा है, नाफरमानी की वबा है, माँ बाप को जलील कर देने की वबा है, सूद की वबा है, रिश्वत की वबा है, गफलत की वबा है। ओ भाइयों, अमल है फिर भी भागो, अमल कोई नहीं फिर भी भागो, लोगों के पीछे भागो भागो। ये एक उठा हुआ कदम, ये जो तुम जमीन पे कदम रखते हो दावत के साथ, अल्लाह की कसम सातों आसमान में इसकी धमक सुनाई देती है। सातों जमीन आसमान तुम्हारे कदमों की चाप से गूंज उठते हैं। तुम्हारा बोल जबान से निकलता है, सातों आसमान उससे रोशन और मुनव्वर हो जाते हैं। लाखों फरिश्ते वो बोल उठाने के लिए लपकते हैं और अर्शों की तरफ लेके चलते हैं। एक सहाबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। तो आपने कहा मनिल काइल, ये कहने वाला कौन है, ये कहने वाला कौन है? वो डर गए कि पता नहीं मैंने क्या कह दिया, वो चुप हो गए। तो आपने कहा कहने वाला कौन है? जो कहा है अच्छा ही कहा है। फिर उनको हिम्मत हुई, कहा जी मैंने कहा है, मैंने ये कहा है। आपने फरमाया मैंने देखा 19-20 फरिश्ते लपक लपक के आ रहे थे तेरे कलाम को पकड़ने के लिए। हर फरिश्ते की तमन्ना थी कि मैं लेकर अल्लाह के पास जाऊं। ये एक शख्स का जाती जिक्र है। जब तुम लोगों में फिर कर कहोगे ओ मेरे भाइयों अल्लाह की मान लो, तो लाखों फरिश्ते तुम्हारे बोल पर टूट पड़ेंगे कि हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। ओ भाइयों अल्लाह के रसूल के तरीकों पर आ जाओ तो लाखों फरिश्ते भागेंगे। मैं जाके अल्लाह के नबी को खुशखबरी सुनाता हूँ, मुझे जाने दो, मैं जाके खुशखबरी सुनाता हूँ कि आज आपका उम्मती फलां फलां का बेटा आपकी अजमत को बयान कर रहा था, आपके तरीकों पर चलने के लिए लोगों को तैयार कर रहा था। तुम्हारा नबी वहीं से उसकी रूहानियत बाग बाग, उसकी हस्ती बाग बाग और उसकी तवज्जुहात होंगी। मेरे भाइयों अंबिया कोई हमारी तरह मर के थोड़ा ही मर जाते हैं, वो तो मरने के बाद जिंदा कर दिए जाते हैं। इसलिए तो आपने फरमाया जो मेरी कब्र पर आकर मुझे सलाम कहता मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं। जो यहां से सलाम पढ़ता है वो मुझ तक पहुंचाया जाता है, फरिश्ते पहुंचाते हैं, और जो मेरी कब्र पे आता है सलाम कहता है मैं उसका खुद जवाब देता हूं। हम हक के दाई हैं, हम सारी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह को राजी कर लो तुम्हारे काम बन जाएंगे, अल्लाह को राजी कर लो तुम्हारे काम बन जाएंगे। और हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों की तरफ लोगों को बुलाना चाहते हैं कि तुम इन पागल दानिश्वरों के पीछे न चलो, इन अहमकों के पीछे मत चलो, इन्हें तो 2 और 2 4 के सिवा कुछ नहीं पता। आओ सबसे बड़े दानिश्वर के पीछे चलो, सबसे बड़ा मुफक्किर, सबसे बड़ा इल्म वाला, सबसे बड़ी अक्ल वाला, सबसे बड़े फहम वाला, सबसे बड़ी बसीरत वाला, जिसकी नजर इतनी तेज हो। ये दूरबीनें लगा के बैठे हुए हैं और चंद लाख मील से आगे नहीं देख सके, चंद लाख मील से आगे, अगरचे नूरी साल सही पर ये है नूरी साल, इससे आगे दूरबीनों के बगैर नहीं देख सके। और मेरा आपका नबी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, मुसल्ले पे खड़े खड़े आगे हो गए। पहली सब वालों ने देखा कि हुजूर आगे हो गए, फिर आप पीछे हो गए। जब सलाम फेरा तो पिछले नमाजियों ने कहा या रसूल अल्लाह ये आप क्या कर रहे थे? नमाज में तो आदमी एक जगह खड़ा होता है, आप पहले आगे हो गए फिर पीछे हो गए। तो आपने कहा मैं जन्नत को देख रहा था और उसके खोशे लटक कर दीवारों से बाहर आ रहे थे, तो मैं उनको देखकर आगे हो गया। फिर मैं जहन्नम को देख रहा था और उसके शोले लपक लपक रहे थे, तो उसको देखकर मैं पीछे हो गया। और मुझे बताओ, अल्लाह के वास्ते बताओ, जिसके सर की आंख इतनी ताकतवर हो उसके दिल की आंख कितनी ताकतवर होगी। चलो ये तो जन्नत और जहन्नुम है, इसे छोड़ो, ये तो बड़ी छोटी सी चीजें हैं। ये उड़ा है और 7 आसमान सिमट गए,
اور सिदरतुल मुंतहा सिमट गया और जिब्रील भी हाथ जोड़ गया, आगे मैं गया तो जल के राख हो जाऊंगा। इस बाउंड्री को आज तक कोई नहीं क्रॉस कर सका, ना किसी के पास वीजा है ना पासपोर्ट है। जो आगे जाएगा जल के राख हो जाएगा, चाहे वो जिब्रील जैसा मुकर्रब हो। आगे आप जाने आपका अल्लाह, आगे अल्लाह आपको कैसे ले गया कोई नहीं जानता, पर आप गए हैं। कैसे गए हैं हमें नहीं पता, हम ईमान लाए कि आप गए हैं। जन्नत देखना जहन्नम देखना ये तो छोटी चीज है। ये वो गए जिब्रील भी बैठा देख रहा है यहां तक कि आप जिब्रील की आंखों से भी ओझल। फिर अर्श मुअल्ला झूम झूम उठा, उसके दर खुले और आपने अर्श को भी पार किया। फिर अर्श के ऊपर 70,000 नूर के पर्दे, फिर वो भी उठ गए और बंदा और रब आमने सामने हो गए। जो आंख अल्लाह को देख सके वो कितनी ताकतवर आंख है। जो दिल अल्लाह की तजल्लियात को बर्दाश्त कर जाए वो दिल कितना ताकतवर है। इससे बदबख्ती इस उम्मत की क्या होगी कि इसके तरीके छोड़कर यूरोप के काले अंधेरे तरीकों के पीछे चलना चाहते हैं। बड़ा डॉक्टर वो है जो अमेरिका की डिग्री लाए, बड़ा डॉक्टर वो है जो इंग्लैंड की डिग्री लाए, और जो मदरसे में मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन की डिग्री लाए मुल्ला दी के डिग्री छठो पर है मुल्ला है। इससे बड़ी जफा क्या होगी, इससे बड़ी हमाकत क्या होगी कि जिसकी नजर इतनी ताकतवर हो। देखो ना ये जो खला में ऊपर जाते हैं 500 मील से ऊपर चले जाओ इस कुर्ते और शलवार में तो आपका जिस्म बम की तरह फट जाए। हमारे ऊपर 180 मन हवा का दबाव, फिर हमारे ऊपर 180 मन हवा का दबाव है। हर इंसान के ऊपर 180 मन हवा का प्रेशर है। हमारे जिस्म में उस प्रेशर को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने एक प्रेशर बनाया हुआ है। हम 180 मन हवा को धक्का दे रहे हैं। जब हम 500 मील ऊपर चले जाते हैं ना तो हवा हट जाती। अंदर है 180 मन को धक्का देने का प्रेशर। वो जो प्रेशर बनता है तो हमारी बोटी बोटी होकर फिजा में बिखर जाती है। इसलिए खलाई लिबास तैयार किया जाता है जिसके अंदर वो प्रेशर बनाया जाता है, वो इंसान को पहनाया जाता है। वो करोड़ों डॉलर में जाकर एक लिबास तैयार होता है। मेरे आपके नबी ने कुर्ता पहना था, तहमद था और जूता था। उसी कुर्ते तहमद में सातों आसमान पार हो। ना रॉकेट, ना मिसाइल, ना खलाई लिबास, ना चांद गाड़ी, ना मरीख गाड़ी। वो गए वो सातों आसमान तय हो गए। पहले आसमान जिसका इस्तकबाल नबियों से कराया गया, पहले आसमान पे आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पे याह्या अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पे यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पे इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें पर हारून अलैहिस्सलाम, छठे पर मूसा अलैहिस्सलाम। हर नबी आगे आता था, इस्तकबाल करता था और मिलता था और कहता था हमारे भाई आ गए, हमारे नबी आ गए। सातवें आसमान पर पहुंचे तो इस्तकबाल को कोई नहीं है। एक किबला है, एक काबा है जिसका तवाफ हो रहा है फरिश्तों के जरिए से, और उस काबे की दीवार के साथ एक बाबा जी, सफेद लंबी दाढ़ी है और यूं टेक लगा के दीवार से और ऐसे गोठ मार के यूं बैठे, ऐसे बैठे। वो बेपरवाह बैठे, उठे ही कोई नहीं, आराम से बैठे हैं। तो हमारे नबी ने पूछा जिब्रील से ये कौन है? कहा ये आपके दादा इब्राहिम हैं, यहाँ आप खुद जाएं। ओ दादा तू पोतरा, प्यो तो प्यो होता है ना, पुत्र नबी बन जावे तो प्यो है ना। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं उठाया? हालांकि इब्राहिम का वजूद भी हमारे नबी के तुफैल है, उनकी बुलंदियां भी हमारे नबी के तुफैल हैं, तो उठाया क्यों नहीं? अल्लाह को पता था एक वक्त आएगा जब औलादें माँ बाप को जलील कर देंगी, जब छोटे बड़ों को रुस्वा कर देंगे, तो उस वक्त ये किस्सा हथौड़ा बना के उनके दिमागों पे मारो। ए जालिम सुन, माँ के नाफरमान, बाप के नाफरमान, बड़ों को जलील करने वाले सुन। दो जहान के सरदार काबा कौसैन के मकाम पे खड़े होने वाले को दादे के कदम पकड़वाए गए, दादे की तरफ चलाया गया। आप खुद आगे चले हैं, करीब पहुंचे हैं, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं। बाकी नबी कहते थे हमारे भाई आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे मेरा बेटा आ गया, मेरा पुत्र आ गया, वाह 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 वाह, मेरा बेटा आ गया। ये आगे चलाया, क्यों चलाया गया? ताकि मैं और आप अपनी माओ की कदर पहचानें, अपने बाप की कदर पहचानें, उनकी अजमतों को जानें, उनकी बुलंदियों को जानें।
ان کی بڑائی کو سمجھیں۔ ہاں، آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ نے کہا فلاں قصائی۔ قصائی نہ کوئی مجاہد، نہ غازی، نہ شہید، نہ کوئی مفسر ہے، نہ کوئی ولی، نہ ابدال، قصائی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھنے گئے، قصائی عام قصائیوں کی طرح۔ وہ شام کو جب چلا تو تھیلے میں گوشت ڈال کے چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تیرے ساتھ آ سکتا ہوں؟ کہا آ جاؤ۔ پہچانا نہیں اس نے یہ موسیٰ ہیں۔ وہ گھر گیا، اس نے بوٹی بنائی، ہانڈی چڑھا دی، آٹا گوندنے بیٹھا، روٹی تیار کی، سالن تیار کیا، تھالی میں رکھا۔ ایک عورت ایسے لیٹی پڑی تھی روئی کی گالی کی طرح، اس کو اٹھا کے کندھے کا آسرا دیا اور نوالے بنا کے اس کو کھلاتا رہا۔ تو سر مارے ہون بس، اس نے منہ صاف کیا، اسے لٹایا، وہ بڑبڑانے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا جی میری اماں ہے، میں صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، پھر شام کو آ کر پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں۔ اپنی بیوی سے کہو نہیں آ کے میرے پیچھے میری ماں نے روٹی کھوا دی، جیسے ہمارا رواج ہے۔ اپنی بیوی سے کہتا ہے تو میری ماں دی کر، میں کوئی نہیں کرنی۔ اور سنو، میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے، میرے ذمے میری ماں کی خدمت۔ خود کرتے نہیں، بیویوں کو کہتے ہیں اس کے ذمے نہیں، وہ انکار کر دیں، کہتے نافرمان ہے، گھر میں لڑائی دنگا فساد۔ پاگل، تو نے چھاتی نوچی ہے ماں کی، تیرے ذمے ماں کی خدمت ہے، تیری بیوی کے ذمے نہیں ہے۔ وہ کر دو، اس کا احسان ہے، کرنی چاہیے، نیکی ہے، اس کا احسان ہے، نہ کرے تو وہ مجرم نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا جی صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، شام کو آ کے پہلے اس کو روٹی کھلاتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تو اس کو لٹا رہا تھا؟ کہنے لگا جی اماں جو ہوئی پاگل اماں، جو نہ دی خدمت کرا شروع ہو جاندی، اللہ تینوں جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے۔ بھلا میں کتھے تے موسیٰ کتھے؟ جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ دے۔ بھلا جی میں کہاں، میں کسائی کتھے تے موسیٰ کتھے؟ سمجھو، یہ ماں ہے، ماں جس کی دعا نبیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ نبی کو، ہمارے نبی کو آگے چلایا گیا تاکہ بتایا جائے کہ رشتوں کی ایک عظمت ہے، ایک قدر۔ یہ دعوت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ آج مائیں دکھی ہیں، باپ زخمی ہیں۔ ایک بیٹی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، وہ آگے رو رہی تھی، ایسے زار و قطار رو رہی تھی۔ یہ جب ہوگا تو آسمان پھٹ جائے گا، زمین زیر و زبر ہو جائے گی، پہاڑ ریت بن جائیں گے، دریاؤں میں آگ لگ جائے گی۔ ہم حق کے دائی ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے دائی ہیں کہ لوگوں، سب سے زیادہ پڑا ہوا ہے یہ ہستی ہے، سب سے بلند پرواز اس ہستی کی ہے، سب سے عالی اخلاق اس ہستی کے ہیں۔ ساری دنیا کے نعت خوان مل کر بھی اس محبوب کی ذات کا ایک ذرہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو تمہیں اگر عزتیں چاہیے تو پھر انسان کی تمنا ہوتی کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں میری حسرتیں پوری ہوتی، میری تمنائیں پوری ہوتی، میرے ارمان پورے ہوتے، جو کہ دنیا میں تو ہوتے نہیں۔ جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا وہ مر تو جاتا ہی ہے، تو پھر کیا کریں؟ ارمان کیسے پورے ہوں؟ تو یہ ایک ایسا خلا ہے جس کے کسی کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس اس کی دعوت ہے، ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے، مرو تو صحیح اس کی مرضی پر، اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے۔ سب سے بڑی تمنا زندگی ہے، صحت ہے، حسن و جمال ہے، ملک و مال ہے، یہ سب سے بڑی انسانی تمنائیں ہیں، لیکن یہ پوری نہیں ہوتی۔ بڑے سے بڑا حسین بڑھاپے میں مرجھا جاتا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ ایسا ہی جہان ہے۔ تو ہمارے پاس خبر ہے، ہم ان کو بتائیں تم یہاں اللہ کی مان لو، ایک گھر اللہ نے پہلے سے بنایا ہوا ہے، یہ بنایا مٹی سے، وہ بنایا سونے سے، اس کی زمین مٹی سے، اس کی زمین سونے سے، اس کے گھر پتھر کے لکڑی کے، اس کے گھر سونے کے چاندی کے، وہاں لکڑی نام کی چیز کوئی نہیں، پتھر نام کی چیز کوئی نہیں، وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے، وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے۔
आला क्या होगा, बुलंद बाला क्या होगा। यहाँ मौत है, वहाँ मौत मर जाएगी। यहाँ बुढ़ापा है, वहाँ बुढ़ापा मर जाएगा। यहाँ बीमारी है, वहाँ बीमारियां मर जाएंगी। यहाँ गम है, वहाँ गम सारे मर जाएंगे। जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे, 2 चश्मे जारी होंगे, एक का पानी पिएंगे, पेट का पखाना खत्म, सीने का खोट खत्म, दूसरे से वजू करेंगे, चेहरे तरोताज़ा हो जाएंगे। और खूब आदम अलैहिस्सलाम का कद दिया जाएगा, 130 फुट लंबाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न मिलेगा, अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल मिलेगा, दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बान मिलेगी, ईसा अलैहिस्सलाम की जवानी मिलेगी, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मिलेंगे। अजरत जिस्म के बाल गायब हो जाएंगे, मुकहल आंखों में सुरमा लगा होगा, जिआद सर के बाल नीम घुंघरियाले गर्दन तक आए हुए होंगे, अमरत चेहरे से दाढ़ी गायब हो जाएगी। दाढ़ी दुनिया में है, आगे ख़त्म। जन्नत में बल्कि कब्रों से निकलेंगे तो साफ निकलेंगे। जन्नत में जाएंगे तो आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर कि वो दाढ़ी के बगैर, जिन्होंने नहीं रखी उनको रखनी पड़ जाए तो पता कोई नहीं, जिन्हें रख ली उन्होंने कोई नहीं होनी, पक्की गल है, उन्होंने कोई नहीं होनी। जो तुम फैसला आप ही कर लो कि उत्थे रखनी पाएगी, बड़ा औखा काम हो जाएगा। तुम्हारे महबूब की सबसे महबूब सुन्नत है। कराची पिशावर जो गाने नहीं सुनते थे, आओ अब मैं तुम्हें जन्नत का नगमा सुनाता हूँ। इन्हें बुलाया जाएगा, इनके कान खोल दिए जाएंगे और जन्नत की हूर का सुर होगा और जन्नत का साज होगा और हवा मौसीकार होगी। ये सुर, ये साज, आवाज, ये धुन मिलकर एक ऐसा नगमा बनेगा कि 70 बरस सारे यूं बैठ के सुनेंगे, सर धुनेंगे और उनका शौक पूरा ना होगा। फिर अल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाएगा तू सुना, उनका नगमा उन हूरों का नगमा भुला देगा। फिर अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाएगा मेरे महबूब तू सुना, अब आपका नगमा दाऊदी भुलाएगा। फिर अल्लाह कहेगा आप सबसे आला सुनो, सबसे बेहतर सुनो। वो कहेंगे वो क्या? का तुम्हारा रब तुम्हें खुद सुनाएगा। फिर अल्लाह पर्दे हटाएगा, फिर अल्लाह अर्श हटाएगा, फिर अल्लाह सामने आएगा, फिर अल्लाह अब साज रुक जाएंगे, अब हवा रुक जाएगी। अल्लाह के कलाम को साज की जरूरत नहीं है, अब अल्लाह कुरान सुनाएगा। और ये कुरान, ये कलाम कान नहीं सुनेंगे, जिस्म का रुआं रुआं कान बन जाएगा। और हर कान में से आवाज अच्छी हो ना, सिर्फ 2 कान सुनते आदमी झूम जाता है। आवाज अल्लाह की हो, सारे बदन के रोंगटे कान बन चुके हों और हर में से आवाज अंदर जा रही हो, तो कोई है उस लज्जत को बताने वाला? अपनी गाने की केस्टें तोड़ दो, कुरान के सुनने वाले बनो। मेरे रब की कसम, अल्लाह तुम्हें जन्नत के गीत सुनाएगा। जिना से पाक दामन को अल्लाह बोला मैं तेरा जन्नत की औरत से मैं निकाह करता हूँ, वज़म्मजनाहुम बिहूरिन ऐन, मैं तेरा निकाह करता हूँ। एक जन्नत की हूर कहेगी आपको पता है मेरा आपका निकाह कब हुआ था? कहेंगे नहीं। कहा आपने फलां को जो खैर की बात कही थी, फलां को जो आपने अच्छाई की दावत दी थी, वो बोल अल्लाह को पसंद आया था, उस पे मेरा आपका निकाह हुआ है। और अबू हुरैरा फरमाते हैं जन्नत में एक हूर है जिसका नाम ऐना है। समंदर में थूके समंदर मीठे हो जाएं, सूरज को उंगली दिखाए सूरज बेनूर हो जाए, इंसानों को झलक दिखाए कलेजे फट जाएं, दुपट्टा का हवा में लहराए कायनात मुअत्तर हो जाए, एक कदम चल के खामिद की तरफ आए, 1 लाख नाजो नखरा दिखाए। मौत मर गई है वरना देख के लोग मर जाते, लोग मर जाते। मुस्कुराए तो सारी जन्नत रोशन हो जाए, चल कर आए तो नाजो अंदाज की ऐसी बिजलियां गिराए कि दिल टुकड़े टुकड़े हो जाए। जब वो चलती है तो 70,000 नौकर दाईं तरफ होते हैं, 70,000 बाईं तरफ होते हैं, और वो ऐलान करती है ऐनल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर, कहाँ हैं भलाइयाँ फैलाने वाले? वो कहाँ हैं जो फैसलाबाद में दावत का काम किया करते थे, बुराइयों से रोकते थे, अच्छाइयों की तरफ खींचते थे, आ जाओ आ जाओ, जो ये काम करके मरेगा मेरा उससे निकाह हो गया। मैंने ड्यूसबरी लंदन में इंग्लैंड में ये बयान किया। एक नौजवान मेरे पास आ गया, मुझसे कान में कहने लगा मौलवी साहब ये ऐना एक है या कई हैं? मैंने कहा क्यों? कहने लगा है के फिर सानू तो नहीं लभदी, तो कोई वड्डा ही ले जाएगा, जो कोई ज्यादा है तो फिर हम भी उम्मीदवार हैं। मैं कहा फिक्र न कर, जन्नत में एक नहर है,
اس کا نام ہے بیدخ، اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور ملا ہوا چلتا رہتا ہے، اللہ کے نور کی تجلی پڑتی، اس میں سے لڑکی کامل باہر نکل کے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ پیدا نہیں ہوتی کہ پیدا ہوئی لڑکنے لگی، اٹھنے لگی، بیٹھنے لگی، دودھ پیا، دانت نکلے، پھر لڑک پن آیا، پھر جوانی آئی۔ ادھر اللہ کی تجلی پڑتی ہے اور ادھر سنبھی سنبھائی، پلی پلائی، حسن و جمال میں اور میک اپ کے ساتھ باہر نکل کے آتی ہے، اور فرشتے اس کے اوپر خیمہ لگاتے ہیں، پھر وہ مل کر گاتی ہیں، این خطابنا این رجالنا این من نحن لہ، کوئی ہے ہم سے منگنی کرنے والا، کوئی ہے ہماری چاہت کرنے والا، کوئی ہے ہم سے نکاح کرنے والا، آؤ آؤ ہماری جوانی دیکھو، بڑھاپا نہیں، نحن الخالد نحن الناعمات فلا نبأس نحن الخالدات فلا نموت نحن المقیمات فلا نرحل نحن الراضیات فلا نسخط، ہم ہمیشہ راضی، لڑائی نہیں، ہمیشہ جوان، بڑھاپا نہیں، ہمیشہ زندگی، موت نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تر و تازہ، مرجھانا نہیں ہے۔ اور ایمان والی عورت جو دنیا میں خامد کا ساتھ دیتے مر گئی، اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ حسین ہوگی۔ اور عورتوں کو اللہ جنت میں پہلے پہنچائے گا تاکہ خامدوں کا استقبال کریں، تو یہ جب اپنے دروازوں پر اتریں گے تو آگے دنیا کی ایمان والی خاتون بیوی اس کا دروازے پر استقبال کرے گی اور کہے گی انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوبہ تو میرا محبوب۔ آج کے بعد موت ختم، بڑھاپا ختم، فراق ختم، لڑائی ختم، اب تیری میری کبھی لڑائی نہ ہوگی۔ دنیا میں نیک سے نیک میں بھی کھٹ پٹ ہو جاتی۔ علی فاطمہ سے مقدس جوڑا نبیوں کے بعد کہاں سے پیش کیا جائے؟ علی و فاطمہ جیسا جوڑا کوئی کہاں سے لائے گا نبیوں کے بعد؟ تو آپ حضرت فاطمہ کے گھر آئے، وہ بیٹھی پریشان، کیا ہوا بیٹی؟ کہ میری علی کی لڑائی ہو گئی۔ ہو جاتی؟ آپ نے کہا اچھا کرتا ہوں۔ باہر نکلے، کہا بھائی علی کو تلاش کرو۔ آپ خود بھی نکلے تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، تو ان کو وہاں سے چلو اٹھو، ایسے پاؤں کی ٹھوکر ماری پیچھے سے، قم یا ابا تراب، اٹھو۔ یہ حضرت علی کا ہمارے نبی نے لقب رکھا تھا، فرمایا کرتے تھے سارے جہان سے زیادہ محبوب مجھے یہ لقب ہے، یا ابا تراب۔ ان کو لے کر آئے اور گھر میں آ کر نہ ایسے لیٹ گئے، حضرت علی کو ادھر لٹایا، حضرت فاطمہ کو ادھر لٹایا، اور علی کا ہاتھ پکڑا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے پر لا کر دونوں کے ہاتھ سے ملا دیے، کہا بولو صلح ہو گئی؟ کہاں جی ہو گئی۔ پھر آپ خوش خوش باہر نکلے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہ علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ اور ہمارے نبی کی بیویاں نے بھی جھگڑا کر دیا ہمارے نبی کے ساتھ۔ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا مجھے پتہ چل جاتا جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے نا، مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب تو راضی ہوتی ہے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیسے؟ کہ جب تم مجھ پہ ناراض ہوتی ہو تو تم اللہ کی قسم کھاتے ہو، کہتے ہو لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، تم میرا نام نہیں لیتی ہو، اور جب مجھ پہ راضی ہوتی ہو تو تم کہتی ہو لا ورب محمد، مجھے رب محمد کی قسم۔ کہنے لگے آپ نے صحیح پہچانا، وہ نبیوں کی بیویاں۔ ہمارے نبی اٹھے استنجے کے لیے، حضرت میمونہ کے گھر میں لوگ سوئے ہوئے تھے، ان کی آنکھ کھلی، ان کو نفس نے چکر دے دیا، اوہو میری باری میں مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے غصے میں اندر سے کنڈی لگا دی۔ ہمارے نبی واپس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے کہا میں نہیں کھولتی۔ کیوں؟ کب مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں؟ کہ اللہ کے بندے انی حاقن، اور مجھے تو پیشاب آیا تھا زور سے۔ کہ نہیں مجھے سارا پتا ہے، آپ مجھے چھوڑ کے گئے تھے کسی اور کے پاس۔ ان کا اللہ کے بندی میں نبی ہوں، بھلا نبی بھی خیانت کر سکتا ہے؟ پھر ان کو کرنٹ لگا، او ہو نبی معصوم پاک، وہ تو یہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو آپ نے دروازہ کھولا تو آپ مسکراتے ہوئے اندر آئے، اور جا کر چارپائی پہ لیٹ کے کچھ بھی نہیں کہا۔ جو ہم میں سے کوئی ہوتا تو جتی اس لا لینی ہے تو 100 سیرج مارنی ہے۔ تو پاک گھرانوں میں بھی کھٹ 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 ہے۔ تو آج وہ کہے گی انت حبی و انا حبک، تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ۔ آج کے بعد ہماری جنگ ختم، لڑائی ختم، جھگڑے ختم۔ ہم 89 کے حج میں تھے، تو اس سے مینا میں پیدل، مزدلفہ سے پیدل چل کے مینا کے باؤنڈری پر آ کے بیٹھ گئے۔
فجر کی نماز پڑھیں گے تھوڑا وقوف کر کے جا کے شیطان کو جلدی کنکر مار لیں گے. تو مختلف مذاہب مسالے کا امام شافعی کے نزدیک تھوڑا سا ٹھہر کے چلے جاؤ، بے شک رات کو کنکریاں مار لو. ایسے اور مذاہب میں بھی تو لوگ جا رہے تھے اپنے اپنے حساب سے. تو ہمارے کوئی علاقے چونکہ زبان ہماری تھی، وہ بڈھا بڈھی آ کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر آرام کیا. بڈھا آکھنے لگا اٹھی چلیے، وہ آکھنے لگا میں تھک پائی ہوں، میرے کو ہن ٹوریا نہیں جاندا. وہ بڈھا کہنے لگا اٹھے گا شیطان میں چوٹنا ہے، سارا جگ جاندا پہ آپ میں ٹوریے. میں تھکی پئی ہوں، میرے کو کوئی نہیں ٹوریا جاندا. وہ بابے نے زور لگایا، وہ اما بگڑ گیا، میں کوئی نہیں ہو جاندی، آئے بیٹھے ہوں لا زور جڑا لاونا ہے. تو وہ کہنے لگا اتھے پیکے کوئی نہیں، جتھے رستے لگی جاسے اتھے جاونا ہی پونا ہی. اب دونوں بڑے نیک ہیں، بڑھاپے